السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کا اسپیشل لیکچر رجب بٹ کے خلاف جو ایک مہم چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی، اور بہت زیادہ مذہبی حلقوں کی طرف سے پریشر پاکستان کی انتظامیہ کے اوپر کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، تو اس سلسلے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ لیکن بات کرنے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ چیز سمجھ نہ آئے تو پھر جذبات ہیں، اور جذبات میں تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی جائز ناجائز، کوئی صحیح غلط، اس کے اندر تو پھر ہوتا ہی نہیں۔ جذبات تو جذبات ہیں جس میں انسان جب بہتے ہیں تو بہتے چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے جیسے جب سیلاب آتا ہے نا تو وہ پانی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، طوفان آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانی جذبات اسی طرح کی ہیں کہ وہ بالکل بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر نہ کوئی قوانین، نہ کوئی رول آف لا، نہ ان کی اطاعت، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلائنڈ جذبات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسی چیزیں فروغ پا چکی ہیں کہ ہم ہر معاملے میں، مذہب کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، یا ہمارے کو ذاتی اختلافات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، حقائق کو نہیں دیکھتے۔ یہ اوورآل ہمارا ایک مزاج ہے جس کے اوپر اوور کم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اوور کم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہی ہمارے حالات رہیں گے، ہمارے حالات بدل نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھ لیں، روز مرہ کی زندگی میں کتنے کیسز ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، اور اس کے اندر تحفظ نہیں ہے۔ ہر بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے کہیں سے بھی، یعنی کوئی پیس نہیں ہے، ہر وقت بد امنی ہے، ہر وقت خطرہ ہے، عزت کا، جان کا، مال کا، آبرو کا، ہر وقت خطرہ ہے۔ انسانوں کی عزت اور تکریم ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں تو اسلام کے اندر لازمی ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ بس ہم اپنے جذبات کو، جذبات کی رو میں بہنے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں قوانین کی پاسداری نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ ہے کیا؟ عشق، وہی یعنی جذباتی چیزیں کہ مجھے عشق ہے، جس میں وہ انبیاء کے ساتھ جیسے عشق رسول، تو یہ چیزیں، یہ اصطلاح چل پڑی ہے اور بڑی پاپولر ہو چکی ہے، لوگوں کا اس کے ساتھ تقدس وابستہ ہو چکا ہے۔ لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں تو بڑی سی بڑی لمٹ کو بھی کراس کر جاتے ہیں، قوانین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جو بھی یعنی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جذبات کی راہ میں بہنے والے، وہ تحریکیں ہوں، تنظیمیں ہوں، مذہبی تنظیمیں، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، لٹھ بردار ان کے جو سڑکوں پہ آ کے توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو چاہے مار دیں۔ جب ایک موب اکٹھا کر لیا جائے تو پھر تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ انتظامیہ یا وہ جو ادارے ہوتے ہیں جو قوانین کی پاسداری کرنے والے، قوانین کے اوپر عمل کرانے والے، وہ ادارے بھی پھر ان کے جو افراد ہیں، وہ اہلکار، وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی مذہبی نظریہ کے اوپر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے۔ تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، جو امن کے قائم کرنے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، اہلکار حضرات، پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی ان مذہبی نظریات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کی اپنی کو پرائرٹیز ہوتی ہیں، عدالتوں کی اپنی کو پرائرٹیز ہیں۔ پولرائزڈ ہو چکا ہے نا یہ معاشرہ پاکستان کا، تو اس کے اندر
وہ کامیاب ہے جو طاقتور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جس کے پاس ہجوم ہے، جس کے پاس لوگوں کا جتنا بڑا جتھا ہے، جتنا بڑا ہجوم ہے، جتنا بڑا پریشر گروپ ہے، وہ جتنی مرضی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا چلا جائے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایون ایف آئی آر بھی کٹ جائے پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس ملک کے اندر یہ حالات ہیں۔ ہماری جو عدلیہ ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، اور اس ملک کو چلانے والے جو ایگزیکٹو ہیں، یہ حالات۔ ایگزیکٹو اپنے مزوں میں ہیں، وہ مہنگی گاڑیوں کو خریدنے میں، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑے بڑے الاؤنسز اور پرتعیش زندگی کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے، عوام کا خون نچوڑنے کے لیے وہ اپنے کاموں میں سرگرم ہیں۔ عدلیہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں، ان کے مفادات ہیں، وہ کوئی بھی مالی مفادات ہوں یا کوئی کسی نظریہ یا پارٹی سے وہ وابستہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یا وہ بھی تو مفاد ہی ہیں نا ان کے، تو وہ اپنی پرائرٹیز کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر کوئی قانون کی عملداری، قانون کا نفاذ نظر ہی نہیں آتا، ہے ہی نہیں۔ نظر کیا آتا ہے؟ موب، جو کچھ وہ کرنا چاہے وہ کر جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ صورت ہے۔ اگر وہ اکیلے لوگ ہوں، ان کو پکڑا جائے اور ان کو قانون سزا دے، جو بھی ان کا جرم ہے اس کے مطابق، تو وہ انجام کو پہنچ جائیں، لیکن نہیں، اس لیے وہ پھر موب کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ ہجوم تو پھر یہ ہے نا کہ سیلاب کی طرح پھر جس کو تہ دہ کر دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے، مسلم ہونا کیا ہے۔ اسلام یا مسلم ہونا، دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ لفظ آتے ہیں۔ مسلم ہونا کیا ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہونا۔ اب اللہ تو ہمارے سامنے نہیں، اللہ کا فرما بردار کیسے ہم بنیں گے؟ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو احکام دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ ان قوانین کو، ان احکام کو فالو کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان احکام کو ماننا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، قرآن ان کو مسلم بولتا ہے۔ اسلام ہوتا ہے اللہ کے قوانین کی فرما برداری، اللہ کے احکام کی فرما برداری، اللہ کے قوانین اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہوتا ہے اسلام۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں لیکن ہم اللہ کی کتاب کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر رہے، بلکہ ہم تسلیم خم کر رہے ہیں اپنی مذہبی پیشواؤں کی کتابوں کے آگے، ان کے اندر جو عشق کے افسانے ہیں وہ سنا رہے ہیں اور لوگوں کو جذباتی بنا رہے ہیں، لوگوں کے اندر مذہبی جنونیت پیدا کر رہے ہیں، ان کے تو اپنے مفاد ہیں نا۔ تو ان کے جو فالورز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ تو ان کے اعلیٰ کار بنے ہوتے ہیں نا، تو مفاد وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی لوگوں کو مروانا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ آپ غور کریں، جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ اپنے بچوں کو کب لاتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو وہ کیچ کرتے ہیں، ان کی وہ برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو پھر سڑکوں پر ڈنڈوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی املاک کو جانی مالی نقصان کے وہ درپے ہوتے ہیں اور وہ کرواتے ہیں۔ دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، یہ سب کچھ پھر ایسے چلتا ہے۔ تو اس میں شخصیت پرستی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر عقیدت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر تقلید بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر جہالت بھی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر مکس ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں یہ مکس ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی کارکن اپنے لیڈر کے ایک اشارے کے اوپر وہ کسی کی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی ہوتی نہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے پیشوا کے کہنے کے اوپر کسی کی جان لے لی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جنت کما لی ہے۔
میں نے دوسرے کو مار کے اس کو جہنم واصل کر دیا ہے اور خود کو میں نے جنت کا حقدار بنا لیا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ عام دیکھ رہے ہیں نا آپ، روز مرہ ہو رہی، تو مجھے یہ بتائیں قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن کے تو خلاف ہے یہ، پھر یہ آئی کیسے؟ ظاہر ہے قرآن سے ہٹا کے ان کو یہ جو مذہب کی جو کتابیں ہیں نا، جو سیرت کی کتابیں ہیں جو ایرانیوں نے لکھی، اس کے اندر جو مخصوص واقعات ہیں وہ سنا سنا کر، نام نہاد تاریخ اسلام کے جھوٹے قصے سنا سنا کر، جہاد کے جھوٹے قصے سنا سنا کر، وہ چیزیں ان کے اندر انہوں نے انڈیلیں۔ وہ ملیٹنٹ گروپ ہوں اسلام کے نام پر جو بنے ہیں، یہ جو طالبان ہیں، طالبان سے پیچھے چلے جائیں، وہ جو القاعدہ ہے، القاعدہ یہ جو داعش ہے، آپ یہ دیکھ لیں داعش کے اندر جو لوگ ہیں وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ آپ کہیں کہ وہ جاہل ہیں یا وہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کریم ہیں وہ، خواتین کی مردوں کی کریم ہے، بہت پڑھے لکھے ہائی فائی لوگ ہیں، وہ داعش کے اندر وہ شامل ہیں۔ بہت سارے لوگ ان میں سے آئی ٹی کو جانتے ہیں، بڑے ہی پڑھے لکھے اور بڑے انٹلیکچل لوگ ہیں داعش کے اندر، تو بڑی خطرناک تنظیم ہے۔ اس کی بنیاد بھی تو ظاہر ہے امریکہ نے رکھی، اور یہ جو القاعدہ ہے یہ بھی اسی طرح ہی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے القاعدہ کا سلسلہ چل رہا تھا، داعش بعد میں آئی، زیادہ منظم ہو کے آئی، اور طالبان تو خیر سے وہ چل ہی رہے ہیں، ادھر سے ہی وہ ساری ان کو ہمارے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ ان کے شاگرد بھی کہلاتے ہیں۔ پھر وہ جب ان کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ اپنے اساتذہ کو بھی مار دیتے ہیں۔ جب ان کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے تو وہ مساجد کے اندر بم باندھ کے خودکش دھماکے بھی کر دیتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، معصوم لوگوں کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ تو کبھی سوچئے کہ یہ کیا چیز ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے نا، حقائق ہے۔ لیکن نا بم باندھ کے یا خودکش جیکٹ پہن کے کہیں جا کے 100-150 بندے کو مار دینا کسی کے کہنے کے اوپر، تو ذرا کبھی غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ آخر کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے اس میں پیسہ بھی انوالو ہے، لیکن صرف اکیلا پیسہ نہیں ہو سکتا انوالو، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر ایک وہ جو مذہبی نظریہ جس طرح ٹھونسا جاتا ہے، جس طرح ان کو ان کی برین واشنگ کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے، تو اس تیاری کے لیے جتنا بھی ٹولز ہے، جتنی بھی روایات ہیں، وہ ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ ہماری یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کتب احادیث، تو ہم تو نہیں، ہم تو ان کو روایات ہی کہیں گے، ایرانیوں کی لکھی ہوئی روایات۔ تو یہ جتنا بھی ان کو خودکش بنانے میں، ان کو مذہبی جنگجو بنانے میں، مذہبی جنونی بنانے میں، ان کو قوانین کی یہ جو رول آف لا ہے اس کے خلاف کھڑا کرنے میں، بدامنی پھیلانے میں، امن کو تہس نہس کرنے میں، یہ جتنا بھی ایک وہ چاہیے نا ٹولز چاہیے، وہ جتنا بھی مواد چاہیے، وہ سب کا سب ہماری یہ جو مقدس کتابیں ہیں نا مذہبی، ان کے اندر موجود ہے، جن کو وہ بڑا معتبر سمجھتے ہیں، موجود ہے۔ وہی چیزیں ان کو سنا سنا کر ان کے ذہنوں کو پختہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان کے اندر، آپ ان کا لٹریچر پڑھیں نا، سارا مواد موجود ہے۔ ان سے جتنے مرضی آپ فرقے بنا لیں بن جائیں گے، جتنے مسالک، فرقے، جتنے نظریے قائم کرنے چاہیں ڈیفرنٹ قسم کے، وہ بھی بن جائیں گے۔ انہی کی روح سے خودکش آپ لوگوں کی تربیت کرنا چاہیں کہ وہ خودکش حملے کریں، وہ بھی بن جائیں گے۔ انہی روایات سے، انہی یہ جو میٹیریل ہے نا ہمارا، جس کو ہم بڑا مقدس سمجھیں اور سینے سے لگائے پھرتے ہیں، انہی کی روح سے، اور اس سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ بنتے ہیں، ہوتے ہیں خودکش دھماکے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور عوام کے اندر ایسے لوگ، ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ دوست کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور انسانیت سے وہ بالکل انسانیت کی سطح سے گر جاتے ہیں۔
ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کی جان لے رہے ہیں، جس کو قرآن کا کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کا قتل۔ تو یہ چیزیں پھر ان کے سامنے نہیں ہوتی، ان کے سامنے وہی چیزیں ہوتی ہیں جو مذہب کی ہوتی ہیں، اور ان کے وہ جو مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں، جو روایات ہوتی ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر مزید وہ کچھ اس طرح کا میٹیریل تیار کرتے ہیں، اس طرح کا سٹف پیش کرتے ہیں، اس طرح کی ان کی پھر ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مذہبی پیشوا فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے اور وہ واجب القتل ہے، بس یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس کو قتل کرنا پھر ثواب سمجھیں گے کہ ہم نے جنت کما لی۔ اگر اس میں مارے گئے تو کہیں گے ہم شہید ہو گئے، بچ گئے تو کہیں گے ہم غازی ہو گئے۔ یہ اس طرح سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ چیز سمجھیے کہ اسلام کیا ہے اور مسلم کیا ہے۔ اللہ کے قوانین کی فرما برداری اسلام ہے، اللہ کے قانون کا جو بھی فرما بردار ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے۔ اگر وہ فرما برداری نہیں کر رہا اللہ کے قوانین کی، اس کے احکام کی، تو وہ زبانی دعویٰ ہے اس کا کہ میں مسلم ہوں، وہ مسلم نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اللہ کی انسانوں سے محبت اور انسانوں کی اللہ سے محبت، یہ ایک ڈوئل چیز ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ لیکن ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ہماری محبت ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ہو جاتا ہے، کسی کے ہم کوئی کام کر دیتے ہیں، کسی کی خدمت کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمارے وہ جو جذبات ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم کسی کا اظہار کرتے ہیں جب کسی کے سامنے، تو دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے، میری کیئر کر رہا ہے۔ اب اللہ جو نظر نہیں آتا، تو اللہ کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ یہ بڑے اہم چیز ہے نا، کبھی آپ نے سوچی ہے؟ لیکن نا، سامنے نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اللہ سے محبت کیسے ہمیں ہوگی؟ تو اللہ سے محبت ایسے ہوتی ہے، انسانوں کی اللہ سے محبت، کہ اللہ نے جو بھی احکام قوانین اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ وہ انسانوں کی ہی فائدے کے لیے ہے، اللہ کے اپنے کو ذاتی فائدہ کے لیے نہیں ہے، ان کو فالو کیا جائے۔ یہ اللہ سے محبت ہوگی۔ اگر خالی ہم کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے قوانین کو فالو نہ کریں، تو یہ پھر محبت نہیں ہے، سمجھ لیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارا ایک دعویٰ ہے زبانی، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اسی وقت ہوگی کہ جو قوانین اللہ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان کو فالو کیا جائے، تو ہم مسلم ہیں۔ یہ فالو کرنا اسلام ہے۔ اگر نہیں کر رہے تو ہم پھر مسلم نہیں ہیں۔ ہاں، زبانی دعویٰ ہے، شناختی کارڈ کے خانے میں ہم مسلم ضرور لکھے جائیں گے، لیکن اللہ کے ریکارڈ میں ہم مسلم نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگی انسانوں کی اللہ کے ساتھ محبت۔ اب اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے احکام کی تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اس کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور عملاً ان احکام کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر جواب میں اللہ ان کو حفاظت دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، قرآن میں بار بار آ رہا ہے واللہ غفور الرحیم۔ اللہ جو ہے وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو ترجمہ کر دیا بخشنے والا ہے، بخشنے والا نہیں ہے۔ غفور کا مطلب ہے کہ اللہ حفاظت دینے والا ہے۔ تو اللہ اسی صورت میں حفاظت دے گا کہ ہم اللہ کے قوانین کو فالو کریں، تو پھر اللہ کے قانون کی روح سے ہمیں حفاظت ملے گی، پروٹیکشن ملے گی۔ اگر ہم اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ یہ جو پروٹیکشن کا ملنا ہے نا، یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو انسانوں کی اللہ سے محبت ہے اللہ کے احکام کو، قوانین کو فالو کرنا، رول آف لا اس کو ماننا، رول آف لا کے اوپر رہنا، کوئی اس کی وائلیشن نہ کرنا، یہ انسانوں کی محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے کہ ان رسپانس، یہ انسان رسپانس دیتے ہیں، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، تو جواب میں پھر ان کو اللہ کی طرف سے حفاظت ملتی ہے۔ اس طرح یہ ایک ڈیول جو کنیکشن ہے یہ قائم ہوتا ہے انسان کا اور اللہ کا۔
تو اللہ کے احکام کی فرما برداری سے ان کو حفاظت ملتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک شہری ہے، مختلف اس میں شہری رہ رہے ہیں، تو جو شہری اسٹیٹ کے لاز کی وائلیشن کرے گا تو وہ وہ جرم ہوگا، اس کو پھر ادارہ جو ہے وہ پکڑیں گے، اس کو گرفتار کریں گے، عدالت میں پیش کریں گے، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا، کرمنل ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کیس چلے گا، اس کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یہ معاملہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن ملتی ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو پھر پروٹیکشن نہیں ملتی، ان کو پھر سزا ملتی ہے۔ جیسے ایک اسٹیٹ کے اندر کوئی شہری اپنے اسٹیٹ کے لا کی وائلیشن کرتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انسان کی اللہ سے محبت اور اللہ کی انسان سے محبت اور انسان کا اور اللہ سے تعلق یہ کیسے قائم ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے، یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ پھر اسی کے اندر چیز آ جاتی ہے رول آف لا۔ اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو وہ کیا ہوگا کہ ایسے معاشرے کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، قوانین کی پاسداری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا چیز انٹروڈیوس کرائی؟ عشق، جیسے عشق رسول، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی۔ اب اس سے کیا ہوا؟ عاشق بنے، قانون کی وہ جو فرما برداری ہے وہ ختم ہو گئی، جذبات آ گئے، عشق آ گیا تو جذبات آ گئے، قانون کی فرما برداری وہ ختم ہو گئی۔ اب عشق میں پھر یہ قتل کر دیں، مار دیں، کسی کی تذلیل کر دیں، لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر کے کسی کی املاک کو تباہ کر دیں، کسی کی گاڑی جلا دیں، سڑکیں بلاک کر دیں، ATM مشینیں توڑ کے پیسے نکال لیں، تو پھر یہی ہوگا۔ عشق میں یہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیں کہ جو چیزیں ہم یہ کر رہے ہیں عشق کے نام کے اوپر، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس دنیا کے اندر کتنے لوگ بس رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایتھیسٹ بھی ہیں، دیریے بھی ہیں، خدا کو، اللہ کو برا بھی کہتے ہیں۔ آج تک کسی نے سنا ہے کہ کسی نے اللہ کی گستاخی کی ہے اور کسی دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہوگا۔ اللہ کی جتنی مرضی کوئی شخص کوئی گستاخی کر دے، جن الفاظ میں ہم گستاخی کہہ رہے ہیں اسی معنوں میں آپ سمجھ لیں نا، کہ جیسے رسول کی گستاخی ہے ویسے کو اللہ کی گستاخی کر دے۔ آج تک نہیں ہم نے سنا فلاں شخص نے گستاخی کی ہے تو فلاں مذہبی تنظیم کے شخص نے اس کو قتل کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پھر آخر یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو رسول ہے اس کا مقام اللہ سے تو بڑا نہیں ہو سکتا نا۔ رسول تو ایک عہدہ ہے نا جو اللہ نے دیا اپنے منتخب بندوں کو، نبی کا، رسول کا، تو ان کا مقام اللہ سے تو بڑا نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اگر کوئی شخص رسول کی گستاخی کر دیتا ہے اور وہ نہیں بھی کرتا لیکن ایک فرقے کے سوچ کے مطابق وہ گستاخی شمار ہو گئی، حالانکہ وہ ایکچولی نہیں ہے، لیکن وہ فرقہ یا وہ شخص کہتا ہے نہیں جی تم نے گستاخی کی ہے، تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، حکومتیں بھی ان کو پکڑنے سے ڈرتی ہیں۔ تو لیکن پاکستان کی حکومت، باہر کی نہیں، سعودی عرب میں کر کے دکھائیں نا، یہ ایران میں کر کے دکھائیں نا، یہ تو یہ دبئی میں کر کے دکھائیں، اسلامی ممالک ہیں نا یہ سارے، ملیشیا میں کر کے دکھائیں، یہ ادھر ہی ہے پاکستان کے اندر، یہیں پہ ہو رہا ہے یہ سب، یہ عشق رسول جو گیم ہو رہی ہے نا یہ ادھر ہی ہو رہی ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا یہ جو عشق رسول جو ہے اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، اس کے پیچھے جماعتوں کا بڑا روب
دبدبا، ان کی پاور چھپی ہوئی ہے. یہ اس کو اسی نام سے ہی، عشق رسول کے بینر کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ قوت حاصل کرتے ہیں، وہ اقتدار حاصل کرتے ہیں، معاشرے میں بڑے سے بڑا وہ پریشر گروپ بنتے ہیں، لوگوں کی املاک کو تباہ کرتے ہیں، جان و مال کی وہ درپے ہو جاتے ہیں. یہ عشق رسول کی آڑ میں، یہ ہے ان کا اصل وہ پاور ہاؤس ہے. یہ جو اصطلاح ہے نا عشق رسول کی، یہ والی، تو اس کے اوپر وہ پھر جو چاہیں کر دیں، اور اس میں پھر وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں، مر جائیں تو ان کے مزار بھی بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کہ کسی نے اللہ کی گستاخی کی، اور اگر کی تو کیا کسی نے اس کو قتل کیا؟ نہیں کیا. جب سے یہ توہین مذہب کی، توہین رسالت کی یہ جو شکیں بنی ہیں، اس کے بعد سے اور جنہوں نے بنائی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے بنائی، اپنے اقتدار کے لیے بنائی. یہ چیزیں ان میں کوئی دین کی خدمت کرنے کے لیے نہیں بنائی. کوئی قرآن کا حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی رسول کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ قوانین بناؤ. اگر بنانے ہوتے تو قرآن بنا کر دے دیتا. یہاں پر ایک یہ بھی چیز سمجھ لیں، انسانوں کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اللہ کو ہے. انسان بائی لاز بنا سکتا ہے، یعنی انتظامی امور سے ریلیٹڈ بائی لاز بنا سکتے ہیں. ایک حکم ہے نا، اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے معاشرے کے اندر انسانوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ریاست کی سطح کے اوپر اس کا نفاذ کرنے کے لیے انسان کو بائی لاز بنا سکتے ہیں، قانون نہیں بنا سکتے. تو قرآن کے اندر قانون نہیں ہے کہ کوئی رسول کی گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دو، قرآن میں تو نہیں ہے. جس طرح کا یہ عشقیہ جذبات ہم نے پروان چڑھائے ہیں اور لوگوں کو عاشق رسول بنایا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں قرآن تعلیمات ہیں بالکل خلاف ہیں ان کے. اور جب خلاف ہے ان کے خلاف، جب آپ لوگوں کو آپ چارج کریں گے، ان کے اندر جذبات بھریں گے، تو اس کے بعد تو پھر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ رول آف لا کے اوپر رہیں گے، تو یہ بہت مشکل ہے. تو آج مذہبی تنظیموں نے اس عشق رسول کی اصطلاح کو استعمال کر کے لوگوں کی جان لینے اور اپنی جان دینے میں اس حد تک چارج کر دیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اتنا چارج کر دیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے وہ جو مذہبی جنونی ہیں، ان سے آپ کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں، کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں. یہ صورتحال ہوگی. تو اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے. اس میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست نے جو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی لگائے، انہیں کالا دم قرار دے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے. عدالتوں سے بھی ان کے خلاف سخت فیصلے سنائے جائیں، ان کو ختم کیا جائے اس معاشرے سے، تب جا کے کچھ سکون اطمینان ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ کسی کو سزا دینا، کسی کو چھوڑنا، انویسٹیگیشن کرنا کہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے. ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کسی کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر وہ مجرم ہے تو اگر وہ ملزم ثابت ہو رہا ہے تو اس کو اریسٹ کریں، اس کو عدالت میں پیش کریں، اس کا مقدمہ، اس کے شہادتیں، اس کی وہ ساری اس کے جو ایویڈنس ہیں وہ سامنے رکھ کے عدالت فیصلہ کرے گی انصاف کے ساتھ کہ آیا یہ واقعی مجرم ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے. یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ تو ریاست کے اداروں کو ہیں، عدالت کو ہیں، انسانوں کو، عام عوام کو تو نہیں ہے، یا کسی مذہبی تنظیم کو تو یہ اختیارات حاصل نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ اس کے خلاف وہ جمگھٹا، اس کے خلاف وہ ہجوم اکٹھا کر لے اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے درپے ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے معاشرے کے اندر لا قانونیت پھیل رہی ہے، عدم تحفظ پیدا ہو رہا ہے، عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ بڑھ رہا ہے.
لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے بھی ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اس قدر ہیں کہ لوگ وہاں پہ جا کے اس ملک سے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمیں وہاں پر پناہ دی جائے، تو اسائلم جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کسی بھی ریاست کی بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں یہ دیکھیں وہ اسائلم لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ جھوٹے لوگ بھی ہیں، یعنی انہوں نے بہانہ بنا کے اپنی ڈاکومنٹیشن بنائی ہوئی ہے جو بالکل غلط ہے صرف باہر جانے کے لیے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو واقعی اس وجہ سے باہر گئے ہوئے ہیں کہ ان کو اس ملک کے اندر خطرہ ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، جو چیز ہونی ہے وہ تھرو عدالت ہونی چاہیے، تھرو اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ موب کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ موب سے بھی پہلے وہ جو مذہبی ریلیجس جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس موب کو اکٹھا کرتی ہیں، ان کو کالعدم کیا جائے، ان کو ڈس آرم کیا جائے، ان کو نہتہ کیا جائے، ان کو قانون کے دھارے میں لایا جائے، ان کی وہ پاور، ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی جائے، جس بیس پہ، جس بنیاد پہ وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر کہیں جا کے کچھ سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ بہتر ہوگا، ادروائز تو یہ بہت مشکل ہے۔ اب یہ جو رجب بٹ کا جو معاملہ ہے، اس نے اوپر جو اپنے پرفیوم کے 295 سی یا جو بھی اس نے لکھا، تو اب یہ دیکھیں یہ 295 کا جو عدد ہے یہ تو انسانوں نے بنایا نا، وہ شک میں آ گیا، وہ ایک اگر کوئی اور نمبر چل رہا ہوتا تو وہ کوئی اور نمبر ہو جاتا، تو یہ کوئی ہنسا اللہ نے تو نازل نہیں کیا، انسانوں نے بنایا، وہ بھی ان لیڈروں نے، ان مذہبی پیشواؤں نے اور ان حکمرانوں نے مل کے بنایا جن کے مفاد مشترکہ تھے، جنہوں نے کوئی فائدہ اٹھانا تھا، یہ شکیں بنا کے اپنا سیاسی مذہبی اقتدار حاصل کرنا تھا، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے سیاسی مذہبی اقتدار کے لیے انہوں نے یہ شکیں بنائیں، ان کے یہ ہندسے ہیں دیے ہوئے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے لگا لیے تو وہ گستاخی ہوگی۔ یہ 3 لفظ لکھنے سے کسی رسول کی کیسے گستاخی ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کیا یہ چیزیں ہمارے حکومت کے اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا کوہرام مچا ہوا ہے کہ جو 295 اگر اس نے پرفیوم کا نام رکھ دیا تو اس سے کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ گستاخی ہوگی؟ ہاں، یا تو اس نے رسول کی ذات کو، ان کی پرسنل لائف کو ہٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر تو چلو کوئی بات بنتی ہے، لیکن اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو دفعہ انسانوں نے بنائی ایک اپنے سیاسی مذہبی اقتدار کے لیے، اس دفعہ کے نام کے اوپر اگر اس نے رکھا ہے اپنے پرفیوم کا نام، تو اس سے کسی نبی کی یا رسول کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ وہ تو ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ تھریٹ پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے جو لیڈر ہیں ان کے اعلیٰ کار بنے رہیں گے، اس ملک سے غربت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ تو چاہتے ہیں ایسی مین پاور کہ ان کے ایک اشارے کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی ان کو فوج ظفر موج مل جائے کہ جو چاہیں وہ ان سے کروا لیں، تو سارا کا سارا بینیفٹ وہی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گاڑی توڑ دی، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تھانے کچہریوں میں وہ چٹی دلالی کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے اوپر وہ گستاخی کا پرچہ کٹوا دیا یا تھریٹ دے دیا کہ تمہارے خلاف وہ توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا کیس کروا دیتے ہیں، تو اس سے پیسے لے لیے، ٹھیک ہے، یا وہ جو مجرم ہیں ان کو پیسے ان سے لے کے ان کے کوئی تھانے کچہری میں کام کروا دیے۔ یہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پہلے ناجائز مقدمات میں پھنساتے ہیں، پھر ان سے پیسہ لے کے ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کی پھر جان چھوڑتے ہیں۔ یہ صورتحال یہ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، یہ ہو رہا ہے، اور یہ موسٹلی مذہبی تنظیموں کے لوگ کر رہے ہیں، مذہبی تنظیموں کے لوگ کر رہے ہیں، اور حکومت کو پتہ ہے، اداروں کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں،
ان کو اس ملک میں کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی احساس ہو کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے یا عوام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ان کو کوئی احساس نہیں۔ عدالتوں کے جو دیکھیں کیسز، وہ سیاسی کیسز، وہ جس میں ان کے اپنے کو مفاد ہیں، اپنی کو پروموشن، کوئی پیسے ملنے کا، وہ والے کیسز کے اوپر چل رہے ہیں۔ عوامی جو مقدمات ہیں نا، ان کی تو سنوائی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کتنے مہینے، سالوں سال ان کی پیشیاں ہی نہیں ہوتی، اور وہ کیس چل رہے ہیں جو یہ اس طرح سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، برا حال ہے۔ عدالتوں میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، لوگ ذلیل خوار ہو گئے ہیں، ناجائز جھوٹی FIRیں کاٹی جا رہی ہیں، دن رات یہی کام ہو رہا ہے۔ یہ کلچر ابھی تک چلا جا رہا ہے اور ختم ہونے پہ نہیں آ رہا۔ تو بڑی ضروری ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ لوگوں کو سکون ملے، تحفظ ملے، ان کو تحفظ کا احساس ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی پھر ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا، ادروائز تو ہماری معیشت اور زیادہ تباہ ہو جائے گی، پہلے تباہ ہو چکی ہے، مزید تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو رجب بٹ ہیں، یہ کوئی بھی ہیں، وہ جو اگر کوئی قانون کے خلاف کام کر رہا ہے تو اداروں کا کام ہے۔ یہ جو CID اتنی ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اربوں روپے کا بجٹ ان کے اوپر لگ رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کا کام ہے نا، اداروں کا کام ہے کہ وہ قوانین کو امپلیمنٹ کرائیں، وہ جو قانون ہے اس کی عملداری کرائیں، یہ ان کا کام ہے، مذہبی تنظیموں کا کام نہیں ہے۔ تو مذہبی تنظیموں کو تو ہر صورت روکنا پڑے گا، اگر نہیں روکیں گے تو ٹھیک ہے، یہ ملک پھر جیسے چل رہا ہے اس سے مزید بری حالت میں پھر چلے گا۔ شکریہ۔